بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ بندہ ناچیز ایک اور ویڈیو کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا کیا انسان کی آزمائش کے لیے، کہ یہاں پر کون کیسے اعمال کرتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہے یا اللہ رب العزت کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ، تو آئیے سنتے ہیں، شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا عز و جل بڑا عالی شان ہے کہ جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور جب کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور جنس و انس کی پیدائش کی حکمت صرف عبادت ہے، اور دنیا کی جتنی لذتیں، راحتیں اور سامان دیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ اپنی ضرورت کے بقدر ان سے نفع اٹھائیں، اور کم سے کم ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اپنے ہی نفع کے لیے، اپنے ہی کام آنے کے لیے اللہ تعالی شانہ کے خزانے میں جمع کر دے۔ پھر کتنی غفلت اور حسرت اور خار کی بات ہے کہ ہم ان میں لگ کر حق تعالی شانہ کے احکامات کو بھی بھول جائیں اور اس سے بھی آنکھ بند کر لے کہ ہم کیوں آئے تھے اور یہ سب ہمیں کیوں دیا گیا تھا، ہم کس چیز میں لگ گئے۔ اور اصل حسرت اس وقت ہوتی ہے جب یہ ہزاروں کی مقدار بڑی محنت اور جافشانی سے کمائی ہوئی، اپنے اوپر خرچ کی تنگی کر کے جمع کی ہوئی، دوسرے کے لیے چھوڑ کر خود خالی ہاتھ دفتن اس عالم سے چلا جانا پڑے۔ اگر ہم میں کچھ بھی عقل کا حصہ ہے تو تھوڑی دیر بالکل تنہا مکان میں بیٹھ کر یہ منظر سوچے اور غور کرنے کا ہے کہ اگر اسی وقت ملک الموت آ جائے تو میرا کیا بنے گا، اور اس سارے ساز و سامان کا کیا بنے گا جو برسوں کی محنت ہے، برسوں کی کمائی ہے، برسوں کا جوڑا ہوا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی سرزمین کا سیر کا اور دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا گیا، ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا، غرض بار بار دور کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہنا اور سواری منگائی، ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا، جب وہ بھی پسند نہ آئے تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نحوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا، خشم ختم فوج پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا، اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، تیری اتنی بڑی جرت کہ تو اتنی بڑی جرت کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لیا۔ بادشاہ نے کہا کہے، اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا، اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ پھک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی، پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر اپنے کچھ سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتہ نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر اور سامان کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔
اور وہ گھوڑے سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہے ان سب سے زیادہ کسی سے ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھ سے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اس حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے؟ فرشتے نے کہا ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدہ میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدہ میں اس کی روح قبض کی گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک ایمان افروز واقعہ کہ موت بہرحال آ کر رہے گی۔ موت سے انکار کرنا ایسا ہی ناممکن ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے انکار نہیں کر سکتی کہ جیسے زندگی کا وجود میں رہنا ایک دھوکہ ہے کہ ان قریب ہم مرنے والے ہیں۔ اگر کچھ لمحہ نکل جائے ہماری اس مصروف زندگی سے، کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں، تو تھوڑا اپنے آپ کا بھی تھوڑا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی دن آئے گا میری روح قبض ہوگی، نہ جانے کس حال میں میری روح جائے گی، نہ جانے کس حال میں میری ملاقات میرے رب سے ہوگی۔ تو بہت سخت وقت ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے، بہت سخت منزلیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو سنا، اور ہم کو اس وقت کی تیاری کرنے کا مہلت دے۔ ابھی مہلت ہے ہمارے پاس، تھوڑی ہم کو ہمت دے اللہ رب العزت کہ بھئی ہم اس وقت کے لیے تیاری کر لیں۔ آج ہم جمع کر رہے ہیں کس کے لیے، اس کا کچھ بھی ہمیں نہیں پتا۔ ہماری کچھ بھی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوگی قبر کے اندر۔ یہ دنیا کی مال و متاع دولت ہماری قبر کی ضرورت ہرگز پوری نہیں کر سکے گا سوائے ہمارے اچھے اعمال۔ تو کیوں نہ اپنے اللہ کو راضی کر لے، ابھی وقت ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے وقت ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، شاید میری اور آپ کی آخرت کے لیے کچھ ایک چھوٹا سا تحفہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔